آپ میں سے کسی نے پڑھا یہ قانون؟ پڑھا ہے تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی سٹیزن شپ چلی جائے گی؟ اس میں ڈر یہ ہے مسلمانوں کو. ڈر کی بات نہیں کر رہا میں. نہیں. اس قانون میں کیا لکھا ہے جس سے ڈر ہوا آپ کو؟ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پچھڑے جو لوگ ستائے ہوئے ہیں یہ 3 اسٹیٹوں سے 3 دیشوں سے، ان کو ہم جو ہے 15 سے پہلے جو آئے ہوئے ہیں 2015 سے پہلے جو آئے ان کو ہم سٹیزن شپ دیں گے انڈیا میں. آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو انڈیا سے گئے پاکستان، اور ان کو انڈیا سے جو آزادی کے ٹائم میں گئے تھے تو ان کو مجاہر بول کے وہاں پر پریشان کیا جا رہا. کون پریشان ہے؟ وہاں کے لوگ مسلم سبھی لوگ. کراچی کا میئر مہاجر ہے، روہتک کا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی بلانا چاہیے تھا. پاکستان میں اردو زبان چل رہی ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں بالکل. وہاں پر وہ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں آنے دیں؟ ایک سیکنڈ سر، یہ کلیئر بات کریں. آپ کو یہ کیسے خبر پڑی کہ کراچی کے لوگ ہندوستان آنا چاہتے ہیں؟ اگر دیکھو اس کانسیپٹ میں دیکھا جائے، ہماری بات سنیے سر، ہماری بات بہت لمبا چل جائے گا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان بھی پریشان ہیں، بہت سارے پریشان ہیں جو انڈیا سے گئے. میں صحیح سمجھ رہا ہوں، وہ انڈیا سے جو بالکل. یعنی آپ کا کہنا ہے، ایک سیکنڈ ٹھیک ہے سر، آپ کی بات یہ دیکھیے، اس کا جواب لے لوں. دیکھیے اب اس میں دیکھیے کہ آپ برہمدہ بگٹی کو نہیں چاہتے یہاں. صاحب جو کہہ رہے ہیں افراسیاب خٹک یہاں نہیں آ سکتے. وہ لوگ جو پھانسی کے تختے میں ہیں وہ نہیں یہ چاہتے. یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہندوستان کے بازو کٹا کے وہاں گئے ان کو واپس لایا جائے. آپ کو کسی شیرباز مزاری کو تو نہیں لانا ہے نا. آپ نواز شریف کو نہیں چاہتے یہاں آئے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان سے دشمنی کر کے پارٹیشن کیا وہ آپ لانا چاہتے ہیں یہاں، لیکن پاکستان میں ستائے ہوئے ہندو جو ہیں ان پہ آپ کو اعتراض ہے. ارے تو پھر کیا ہے؟ پھر سی اے پہ کیا اعتراض ہے؟ ارے ویسے کیا پاکستان میں، آپ پاکستان ملک کے ہیں، کیا پاکستان میں ایسے مسلمان ہیں جو بھارت میں آنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. جو آنا چاہتے ہیں ان کو آپ ریفیوز کر دیں گے. کون آنا چاہتا ہے؟ بلوچستان کے 50,000 آدمی اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک کو نہیں آنے دیتے. کیوں؟ آپ کے جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ بلوچوں کو مسلمان مانتی نہیں ہے. وہ سندھو دیش کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. وہ لوگ جنہوں نے سندھ میں جا کے سندھی زبان کو اردو بنایا اور سندھی لوگوں کی زبان پہ پابندی لگائی، وہ سندھی تو سندھو دیش کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی بات نہیں یہاں کوئی کر رہا. یہاں پہ بھی اسی یو پی اور بہار اور سی پی کی بات ہو رہی ہے. آپ لک ایٹ دا پیروکیلزم کہ اس وقت پختونستان میں بادشاہ خان کے پراونس میں جو ہندوستان کا سب سے پیٹریوٹک لیڈر تھا، وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے سر. فکر کس کی ہے؟ جو ہندوستان توڑ کے وہاں گیا تھا اسے واپس لے آؤ. یا تو مسلمانوں کی بات نہ کریں، اگر کریں تو سب کی کریں، تو کریں، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں یہ امت ہے ایک. آپ پورے انڈونیشیا میں مجھے بتائیے، گرودا ان کی ایئر لائن ہے، گنیش ان کے نوٹ پہ ہے، پریزیڈنٹ کے پوتے کا نام نریندر ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں سب مسلمان ہیں. جو ایک شخص اپنا نام وجے نہیں رکھ سکتا، ظفر ضرور رکھتا. کبھی مسلمان کے بارے میں بات نہیں کرتے. جب یا تو آپ میں تو مسلمان کی بات کر رہا تھا. کیوں غلط بات کی؟ ہمیشہ اینٹی مسلم بات کی. نہ ہمیشہ اینٹی مسلم بات کی. دیکھیے صاحب، آپ نے سوال کر لیا نا. اب مائک لے لیں سر پلیز، میں ان کا جواب. آپ کا سوال ان کا سوال ہے کہ میں کبھی مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ مسلمانوں کی برائی کرتا. نہ ان کا دیکھیں، آپ گولی مت دیں بیچ میں، آپ ڈنڈی مت مارے. ان کا سیدھا سوال ہے کہ آپ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے. اور یہ ان کا سوال ہے ان 10 منٹ کے میرے بولنے کے بعد، جب میں نے کردوں کی بات کی، بلوچوں کی بات کی، پٹھانوں کی بات کی، بلوچ یہ جو آپ کے ترکی میں ہیں، جو سیریا میں، ان سب کی بات کرنے کے بعد اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا کہ طارق فتح مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. تو میں اس کنفیوژن کو، اس بلائنڈنس کو میں کیور نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے ایک شخص بول رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، لیکن آپ سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے بات نہیں کر رہا. دس از اے پری کنسیوڈ نوشن. یعنی پہلے سے جو آپ نے اوپینین دماغ میں بنائی ہے آپ اسی کی بات کریں گے.
کیونکہ زیادہ سوچنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. کسی کمپلیکس چیز کو اینالائز کرنے کے لیے آپ کو سوچ وچار کرنی پڑتی ہے کہ کیا ہو رہا. جب پہلے ہی آپ شروع کرتے مسلم کون کافر کون, اب بات کرو. اچھا, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آج موجودہ دور میں ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے. جی, کیا پریشانی ہے؟ دھرنے پردرشن ہو رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. ہم دھرنے تو آپ کر رہے ہیں نا, ہم تو مجبور, جو مسلمان پر ہیں تو مجبور ہو کر کے نکلے ہیں. کس کی مجبوری ہے بھائی؟ کیا آپ سے چھین لیا ہے؟ سر ہم تو یہ چاہتے ہیں, یہ پاکستان بنا, بنگلہ دیش بنا, اس سے جو ہندوستان کا مسلمان ہے, میں بھی مسلم راجپوت ہوں سر جی, لیکن ہم جو لوگ رہ گئے ہیں, ہم تو اس لیے پاکستان نہیں گئے کہ ہم راجپوت ہیں, کبھی ہمارے ساتھ وہاں پر اتنا اتفاقی ہونے شروع ہو میں جائے. ایک بات بتاؤں, ہم یہاں ہندوستان کے بن کر کے رہے. آپ کی پیدائش کب کی ہے سر؟ 1964 کی پیدائش. 64 کی. 1951 میں ٹرینیں بند ہو گئی تھیں. میری بات سنیے, آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پاکستان بننے پہ, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ طے ہو گیا کہ آپ اس وقت نہیں پیدا ہوئے تھے. مطلب لیٹس ٹاک لائک مسلم. نمبر دو, آپ مجھے بتائیے کہ راجپوتانہ راجستھان میں مسلمانوں نے کس کو ووٹ دیا, کانگریس کو یا مسلم لیگ کو؟ 90% مسلم لیگ کو. یو پی کے مسلمانوں نے, سر تب بھی تو یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. ارے میں تبھی تو بات کر رہا ہوں, ناناچ کھیل انہوں نے چھوڑی ہے, آپ بیچ میں ڈنڈی نہ ماریں. ہی از پلئنگ دا گیم کہ ہم رک گئے. میں بتا رہا ہوں کہ کوئی رکے اس وقت جب نہرو لیاقت پیکٹ ہوا, جب بہار سے لاکھوں کے حساب سے لوگ اس پاکستان گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں بنگلہ زبان ہندو زبان ہے, ہم اردو چاہتے ہیں یہاں. اور جناح صاحب ڈھاکہ گئے اور انہوں نے انگلش میں تقریر کی کہ فرام ناؤ آن دا لینگویج آف دس کنٹری ول بی اردو اینڈ اونلی اردو. اور وہاں بنگالی میں لوگ پوچھتے تھے کیا بول رہا ہے یہ آدمی, کس زبان میں بول رہا ہے. آپ نے اس شخص کو ووٹ دیا جس نے بنگال میں جا کے بنگلہ زبان پہ پابندی لگائی. کس نے ووٹ دیا جناح کو؟ یہ یاد رکھیے, یہ مت کہیں کہ ہمارے جو دادا تھے وہ پاکستان نہیں گئے. 1951 میں ٹرینیں رکی پاکستان جانے سے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو بنگالی تھے, سندھی تھے, پنجابی تھے, بلوچ تھے, انہوں نے کہا کتنے لاکھوں لوگ آئیں گے. جب انہوں نے پہلے سال میں دیکھا کہ سندھی زبان پہ پابندی, بنگالی پہ پابندی اور اردو نافذ کی, تو پورا کراچی ان پڑھ ہو گیا.